من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت پروگرام احکام شریعت فقہ حنفی سے متعلق مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک یہ بہن نے کویشچن کیا تھا کہ کیا خواتین، یہ پچھلے پروگرام کے کویشچن ہے کہ کیا خواتین شرعی پردے کا لحاظ رکھ کر سوشل میڈیا سے کسی بھی لحاظ سے کوئی ارننگ وغیرہ کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو ارننگ کیوں کرنا چاہتی ہیں، اگر تو مطلب کوئی کفیل نہیں ہے، گھر کے حالات بہت ہی سخت ہیں، یا کفیل ہیں لیکن شوہر کی آمدنی بہت ہی کم ہے اور گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور آپ ان کا تھوڑا سا ہاتھ بٹانا چاہتی ہیں، تو ایسی سخت ضرورت کے وقت تو شرعی پردے کے ساتھ کوئی مناسب پروگرام اگر کر کے ارننگ حاصل کرنا چاہیں کہ اس میں شرعی پردہ بھی باقی رہے اور جیسے ریسیپیز وغیرہ ہوتی ہیں بتائی جاتی ہیں اس طرح کر کے آپ کچھ ارننگ کر سکتی ہوں تو اس کی شرعاً اجازت ہوگی۔ لیکن اگر ارننگ کی کوئی شدید ضرورت نہیں ہے تو پھر شریعت منع ہی کرتی ہے، کیونکہ عورت کا چہرہ، اس کا لباس، اس کی آواز، یہ سب پردہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کس قدر بیہودہ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے بعض اوقات وابستہ ہوتے ہیں، وہ کمنٹس کے اندر اتنی غلیظ قسم کی باتیں لکھتے ہیں، چاہے کوئی عورت پردے کے اندر ہو نہ ہو، لیکن مطلب بہت ہی خراب قسم کا ماحول ہے، اور اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جا کر بغیر کسی ضرورت کے، چاہے شرعی پردے کے ساتھ ہو، اور پھر وہ اس طرح کے کمنٹس وغیرہ کہ کسی کو اگرچہ آپ دعوت نہیں دے رہی لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو اپنی ضرورت کو دیکھیے، اگر ضرورت ہے تو پھر آپ ارننگ کے لیے وہاں جا سکتی ہیں، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر بالکل نہ جائیں۔ یہ دل کا جو شوق ہے نا کہ یار ہم بھی چلے جاتے ہیں، کچھ ارننگ بھی ہو جائے گی، کچھ پروگرام بھی ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ میدان محشر میں آپ کے لیے سختی کا سبب بن جائے۔ ایک بچی نے فرمایا کہ میوزک تو حرام ہے، بعض اوقات آپ بیٹھے بیٹھے چٹکیاں بجا لیتے ہیں، تو کیا یہ بجانا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں یہ مباح ہے، مباح کا مطلب نہ گناہ نہ ثواب۔ اب اگر یہ نامحرم کے سامنے ہو، اس کی وجہ سے نامحرم کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہو، اس کو اس انداز سے بجایا جائے کہ مطلب ایک باقاعدہ میوزک سا بن جائے اور اس سے مزید پھر دل کے اندر خیالات اور جذبات بیدار ہوں اور آدمی اس سے زیادہ خرابی کی طرف بڑھ جائے، پھر تو اس سے اجتناب کرنا ہوگا، مباح نہیں رہے گا بلکہ یہ مکروہ یا پھر اس سے آگے بڑھ جائے گا۔ اور اگر کوئی اچھی نیت ہوتی تو ایک الگ بات تھی، مثال کے طور پہ والدہ نے حکم دے دیا چٹکی بجاؤ، تو والدہ کا حکم ماننا فرض ہے، وہ چٹکی ایک دفعہ بجا لی ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ فرضی میں صورت آپ کو بتا رہا ہوں، تو بہرحال ایسی چیزوں سے حتی الامکان اجتناب کیا جائے، لیکن اگر کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر آپ چٹکی بجا بھی سکتی ہیں، اس میں براہ راست کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ کچھ آفر کویشچن تھے، ایک میں نے کویشچن تو بیان کر دیا تھا، کسی نے کہا کہ گھر میں دو ہی عورتیں تھیں، ساس بہو، اب وہ بھائی کے چائے کے کپ میں سے تعویذ نکل آیا تو اب ہنگامہ کھڑا ہو گیا، دونوں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے نہیں رکھا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ تعویذات ہوں، کوئی جادو ٹونا کروائے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی وہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور اگر یہ ساری دنیا والے تجھے نقصان پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ان جادو ٹونوں سے بے جان گھبرانا یہ صحیح نہیں ہے۔ حفاظتی تدبیر منع نہیں ہے، اگر کچھ اثرات محسوس سے ہوں علاج کروانا بھی منع نہیں، لیکن اس عقیدے کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ جب کریں گے تو آپ مضبوط رہیں گے مینٹلی طور پر، کوئی عامل جھوٹ بول کر آپ کو لوٹ نہیں سکے گا اور آپ کسی پر ظلم و زیادتی کے مرتکب نہیں ہوں گے، یہ ایک تو ذہن میں رکھیں۔ اب اگر تعویذ نکل بھی آیا، کیا پرابلم ہے؟ ہو سکتا ہے کسی نے تعویذ محبت کا دیا ہو کہ چلو جی پیار محبت بڑھ جائے گا۔ ہمیشہ تعویذ کسی نیگیٹو سینس کے ساتھ تو نہیں کیا جاتا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ اب اس بات پر ہنگامہ آ رہا ہے کس نے تعویذ رکھا تھا، پھر اس پہ قرآن اٹھانا۔ اب لازم سی بات ہے کہ گھر میں دو خواتین تھیں اور ان خواتین نے ہی ایک نے رکھا تو جھوٹا قرآن اٹھائے گی اپنی عزت بچانے کے لیے، تو ایسی چیزوں کو اتنا بڑھا دینا کہ انسان گناہ کبیرہ کی طرف آئے، اگرچہ میں اس کو جائز نہیں کہہ رہا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے، اس لیے بھول جائیں اس کو اور آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ اور ایک دفعہ آپس یہ ہنگامہ ہو گیا، امید ہے کہ اب کوئی تعویذ وغیرہ نہیں رکھیے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم جی بولیے۔ جی مفتی صاحب، میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ایک جگہ پہ ملازمت کرتا ہوں، جی
تو وہاں پر کوئی کام پرچیزنگ ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے تو کیا میں اس میں اپنی کوٹیشن دے کر خود سے وہ کام کروا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اور جی اور ان کے جی بولیں، جی جی بولیے جلدی بولیے جی ان کے علم میں لائے بغیر کیا میں جی وہ بس کام ٹھیک کر ہے، سکتا ہو ہوں؟ گیا نا، سوال تو وہی ہوا نا، لازم بات ہے، بتا کے تو نکلیں گے۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب جی وعلیکم السلام، سر میرے 3 سوال ہیں۔ بولیے۔ پہلے یہ ہے کہ تہجد کی نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ 8 ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں، جی تو بزرگان دین سے جو ہے وہ 12 رکعتیں ثابت ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ اور بولیے، اور بولیں، دوسرا یہ ہے کہ 400 اشراق کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اور بولیں۔ اور یہ پوچھنا تھا تیسرا، یہ جو عمل کثیر ہے، یہ کل میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا سجدے میں تو میری ٹوپی گر گئی، اچھا، تو اب تیار جب میں نے سلام پھیرا تو میری رکعت رہتی تھی، جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو رکعت میری رہتی تھی، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے نا وہ ٹوپی کو ایک ہاتھ سے اٹھا کے پہن لیا، تو یہ کیا اس میں کچھ ہوگا؟ چلو بیٹا، اور میں بتاتا ہوں۔ اور یہ ہے کہ ماسک لگا کر نماز، امام اور مفتی ماسک لگائے ہوئے ہیں، کیا نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک ہی کویشچن کیا تھا کسی نے کہ کوئی شخص اگر کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، جمعہ حتیٰ کہ جمعہ تک نہیں پڑھتا، تو کیا یہ کفر ہے؟ دیکھیں ظاہر حدیث میں تو کفر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اور جمعہ کے بارے میں فرمایا جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہاں کفر کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اپنے حقیقی معنی پر ہے کہ انسان کافر ہو جائے گا، یہ